ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے میں، اس پروگرام میں، مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں ان کی طرف۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ پانی، دودھ، مشروبات کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں؟ پانی، دودھ اور دیگر مشروبات، تو جی فرمائیں، یہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشروبات، پانی یا دودھ وغیرہ کوئی بھی چیز بیٹھ کر پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پینا خلاف سنت ہے، تو لہٰذا سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم پی رہے ہیں، وہ چاہے پانی ہو، دودھ ہو، چائے ہو یا اور بھی کوئی بھی مشروب ہو، تو ہمیں سنت کے مطابق بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ زمزم شریف کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی، زمزم شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ وہ مبارک پانی ہے، تو اس پانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے۔ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی، جسے پہلے دور میں لوٹے وغیرہ کے ذریعے سے وضو کرتے تھے، تو اب اس میں جو پانی بچ گیا تو وہ پانی بھی کھڑے ہو کر پینا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بقیہ جو پانی ہیں انہیں بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مواقع بیٹھنے میں ہو سکتا ہے، ناظرین یا جس بھائی نے ہمارے سوال بھیجا ہے، اس طرح کی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور جہاں کوئی بیٹھنے کا ایسا انتظام موجود نہ ہو، یا انتظام تو ہے کہ کپڑے خراب ہو جائیں کچھ اور ایسے، اگر بالفرض کسی نے عام پانی بھی کھڑے ہو کے پیا تو اس کو کیا گناہ گار کہیں گے؟ سنت کی ترغیب تو ظاہر ہے ہم لازمی دیں گے۔ خلاف سنت ہے، اور سنت کے ثواب سے محرومی ہوگی جبکہ بلا عذر ایسا کیا۔ ٹھیک۔ عذر ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس پر خلاف سنت کا بھی جو ہے وہ اطلاق نہیں آئے گا، البتہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بلا عذر بھی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اسے ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، خلاف سنت ہے، سنت کے ثواب سے محرومی ہے، لیکن گناہگار اسے بھی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عادت یہی بنانی چاہیے، اور ہمیں ایسے عذر بھی خواہ مخواہ ذہنی طور پہ یہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ بھی عذر ہے۔ حرم شریف میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ تو وہ ہیں جہاں زمزم شریف ہے، لیکن بعض کولر ایسے ہیں جیسے باہر بالخصوص وہ نلکے لگائیں گے جو نارمل پانی پینے کے لیے۔ اچھا چلیں، مسجد نبوی شریف کے اندر بھی جو گنبد شریف کی طرف صحن ہے اور اس طرف جو پانی کے لیے کولر لگے ہوئے ہیں، نلکے ہیں، تو وہ زمزم تو نہیں اس میں؟ جی۔ تو لوگوں کی اب ایک عام چونکہ عادت کہہ لیں یا ویسے ہی وہ بیٹھنا اور پھر کھڑا ہونا اس عمل کو ہی دشوار سمجھتے ہیں، تو اس کو کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں۔ تو ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کو نہ ہی عادت، بچوں کو بھی کہیں حتی الامکان اگر والدین بھی اس چیز کا گھر میں انتظام کریں نا، بعض اوقات لگتا ہے تکلف کیا آپ نے یا تکلیف ہوئی، بیٹھیں اٹھیں، تو کوشش یہی کریں کوئی سٹول لے لیں، کرسی لے لیں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں تو پھر آپ پی سکتے ہیں۔ بیٹھنے کو وہی مراد ہے کہ جو باقاعدہ بیٹھنا ہے۔ کفیل صاحب، اس میں بھی بعض اوقات ایسا سہارا لیا جاتا ہے کہ بیٹھے نہیں ہے، بس ایسی کوئی دیوار کا سہارا لیا ہے، یعنی چلے دیوار کے ساتھ لگ بھی گئے، اپنے آپ کو اپنی کمر کو لگا دیا دیوار کے ساتھ، تو بیٹھنا وہی ہوگا نا جو بیٹھنا ہے۔ جی، ایسے ہی ہے کہ وہ بیٹھنے کا
پایا جائے گا کہ آپ پراپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں. پراپر سے مراد یہ ہے کہ آپ اکڑو بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں. جی, تو مجھے پاؤں زمین پہ لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں. تو پاؤں میرے جی, اٹھے تو بھی رہے کئی تو میں دفعہ بیٹھا لوگ ہوں. جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیتے ہیں, تو بہرحال وہ بیٹھنا نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ بیٹھیں. اب اس کے اندر گھروں کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے, اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, کہ وہاں پر آپ کو چیئر یا کوئی نہ کوئی اسٹول رکھنا چاہیے. تو وہ اسٹول گویا کہ انڈیکیٹ کرتا ہے, سامنے والے کی توجہ دلاتا ہے کہ بھئی بیٹھنا ہے. ورنہ عام طور پہ جب اس جگہ کے اوپر بیٹھنے کی کوئی چیز موجود نہ ہو, اور عام طور پہ ہوتا یہ کہ اگر اس طرح کوئی پبلک پلیس ہے تو وہاں پر پانی گر گر کے وہ جگہ جو ہے وہ عام طور پہ آلودہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. وہاں کوئی بیٹھے گا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو آپ اس جگہ پر اگر اسٹول رکھ دیں گے, کوئی کرسی رکھ دیں گے, کوئی اور چیز بیٹھنے کے لیے جو ہے وہاں بنا دیں گے, اور ممکن ہے تو آپ وہاں پہ لکھ کر بھی لگا دیں سنتیں جو پانی پینے کی ہیں کہ بھئی بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پئیں. اسی طرح گھر کے اندر بھی کولر آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہیں پہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی چیئر رکھ دیں یا کوئی اسٹول وہاں پہ رکھ دیں, تو جو بھی کولر سے پانی نکالنے آئے گا تو وہ گویا کہ وہ اسٹول اس کی توجہ دلا دے گا نا, کہ یار یہ اسٹول یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب بیٹھ کر جو ہے وہ پینا. اچھا, پھر عام طور پہ زمین پر جب بیٹھنا اور پھر اٹھنا یہ ایک مشقت طلب جو ہے وہ بس اوقات لگ رہا ہوتا ہے, اور پھر وزن ہو لوگوں, ہاں جن کا وزن ہو ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. جی, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر چیئر یا اسٹول ہو تو اس پہ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو یوں ہمیں چاہیے کہ سنت کی ادائیگی کے حوالے سے لوگوں کو شعور بھی دلائیں, اور ادائیگی ان کے لیے کس طرح آسان ہو سکتی ہے اس کو ہم آسان بھی بنائیں. جی مزید کوئی اگر پاکستان سے کوئی لیڈیز مکے میں بغیر احرام کے داخل ہو جاتی, اس کا شرعی عذر تھا, پھر وہ طائف جا کر احرام باندھ کر اگر وہ عمرہ کرے گی تو کیا دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح. جی, شرعی عذر ہو عورت کو تو اگرچہ وہ میقات سے باہر سے جا رہی ہے تو عام طور پہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ احرام باندھنا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, انہیں احرام باندھنا ان کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ ان کے لیے بھی بغیر احرام کے میقات کراس کرنا, میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے. تو احرام باندھنے کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی بھی خاتون جن کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو وہ احرام باندھ کر ہی جائیں. اب اصل پرابلم کیا آئے گی, یا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گی مکہ شریف میں, شہر مکہ میں داخل ہو جائیں گی, تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتی, صحیح, نہ مسجد الحرام شریف میں نہ کسی اور مسجد کے اندر. تو اب وہ کیا کریں گی, وہ اپنے پاک ہونے تک وہ جو ہے وہ انتظار کریں گی اپنے ہوٹل میں. اچھا, ہوٹل کے باہر بھی آ جاتی ہیں, حرم شریف کے بالکل باہر سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اگر دیدار کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں, مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی, کہ وہاں داخل ہونا جو ہے وہ ان کے لیے کیا ہے, حرام ہے. اسی طرح کسی اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. اب یہ احرام کی پابندیوں میں ہی ہیں. ان کے اوپر جیسے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے تو چہرہ کھلا رکھیں گی, خوشبو سے بچنا ضروری ہے اسی طرح جو ہے وہ بچیں گی. جب یہ پاک ہو جائیں گی تو اب غسل کرنے کے بعد ان کے لیے حکم ہوگا کہ یہ مسجد الحرام میں جا کر اپنا عمرہ ادا کر لیں, اور جب عمرہ مکمل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقصیر کر کے احرام سے باہر آ جائیں گے. یعنی طریقہ کار یہ نیت کر کے گئی ہوئی. جی, طریقہ کار یہ ہے. اچھا, یہ یوں بھی ہو سکتا ہے, اور اس یہاں سے مدینہ شریف گئی یا مکے پہنچی, مکے سے مدینہ گئی اور مدینہ سے واپسی میں جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا, تو بھی یہی حکم ہے اس کے لیے. اب اگر کسی نے ایسا کر لیا غلط فہمی میں یا مسئلہ نہ جانتے ہوئے کہ بھئی وہ بغیر احرام کے مکہ چلا گیا, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جب مکے میں بغیر احرام کے داخل ہوئے ہیں, حالانکہ آپ پر میقات سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری تھا, تو اب آپ کو کسی بھی آفاقی میقات پر جانا ہوگا. آفاقی میقات کون کون سے ہیں, جیسے آپ طائف کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں, مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. تو قریب ترین جو آفاقی میقات ہے وہ طائف کا میقات ہے. تو آپ طائف جائیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ احرام باندھیں اور پھر دوبارہ مکۃ المکرمہ آئیں اور پھر اپنا عمرہ مکمل ادا کریں. تو ایسی صورت میں جو ان پر دم لازم ہوا تھا وہ ساکت ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. البتہ جو پہلا عمل تھا ان کا بغیر احرام مکہ آنے کا, اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوئیں, تو اس کی توبہ ان کے اوپر لازم ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا, کرنا یہی ہے, یہ آپشن نہیں ہے کہ جناب یوں کر لیں یا یوں کر لیں, نہیں, کرنا یہی ہے کہ آپ جب بھی بغیر احرام کے آ گئے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا کسی بھی آفاقی میقات پر. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا, مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا, اور اس نے وہاں جا کر بھئی پاک ہونے کے بعد اس عورت نے جو
وہیں پہ احرام باندھ کر عمرہ جو ہے وہ کر لیا، یا مسجد عائشہ سے جو ہے وہ احرام باندھ کے جو ہے وہ کر لیا، تو ایسی صورت میں گناہ گار تو ہوئی، اس کی توبہ تو لازم ہے، لیکن اب دم بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، ایسی صورت میں دم بھی دینا ہوگا۔ آفاقی میقات جاتی ہے تو ایسی صورت میں دم ساکت ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ وہ آفاقی میقات سے اپنا احرام دوبارہ باندھ لیتی ہے، جو اس کو حکم تھا کہ کسی بھی آفاقی میقات سے وہ احرام باندھے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ گناہ گار پھر بھی ہوئیں، گناہ گار ہوں گی، جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور لہذا یہاں پر جب اس طرح کا کبھی موقع ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو اس کی پہلے سے ہی دینی شرعی یہ مسئلہ معلوم کر لیں، تاکہ کوئی اس طرح کی کنفیوژن نہ رہے، کوئی پریشانی والی بات نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلے بھی جائیں اور حج پہ جا رہے ہیں اور پھر گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر صاحب بات اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے تو گئے ہیں اور پھر وہاں مسجد عائشہ میں جا کے باندھ لیں گے، یہ تو طائف میں بہت کم جو اس سوچ کے تحت ہے جی کہ مجھے میقات پہ ہی جانا ہے اور آفاقی میقات پہ جانا ہے، تو مسجد عائشہ کر کے تو تو مسجد عائشہ سے اگر کسی نے کیا تو دم ساکت نہیں ہوگا اس کا، ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں جو کا یہاں دم میقات ساکت نہیں ہوگا، بغیر جو احرام کے میقات جو ہے وہ بغیر احرام کے کراس کیا ہے، کیونکہ ان کا جو میقات ہے وہ مسجد عائشہ نہیں ہے۔ مسجد عائشہ جو میقات ہے وہ تو مکۃ المکرمہ سے جو لوگ باہر رہتے ہیں اور میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے جدہ والے لوگ ہیں، تو ان کا وہ میقات ہے، لیکن چونکہ یہ باہر سے آئی ہے تو اس لیے اس کے لیے آفاقی میقات پہ ہی جا کر احرام باندھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں مدینہ شریف بھی جا سکتے ہیں؟ جی مدینہ شریف بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے، کہ اگر مکے وہ میں تو مدینہ کوئی شریف آ گیا مکے بغیر پہنچ احرام گئی ہے، اور اگر مثال کے طور پہ عام طور پہ بسا ہوگا جو پیکج کے اندر ہے کہ بھئی 3 دن کے بعد ان کو مدینہ جانا ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ پاک جو ہے وہ نہیں ہوئی، اب یہ چاہتی ہے کہ بھئی میں مدینہ جو ہے وہ چلی جاؤں، اور وہاں سے جب واپسی دوبارہ یہاں آؤں گی تو احرام باندھ کر جو ہے وہ آ جاؤں گی، تو وہ یوں بھی کر سکتی ہے کہ وہاں جائے اور وہاں سے جا کے احرام باندھ کر پھر جو ہے وہ آ کر یہاں پر عمرہ اپنا مکمل ادا کرے، اور بہرحال توبہ اس کے اوپر لازم رہے گی۔ ٹھیک ہے، توبہ پھر بھی اس پہ یہ اس چیز کی لازم رہے گی۔ جی مزید مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بچپن میں کیا گیا حج فرض حج کے لیے کافی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی بچپن میں حج بہت کر لیا، طویل ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہاں بچپن چھوٹے عمر میں، تو نابالغی کی عمر میں اگر کیا، بالغ ہونے سے پہلے اگر اس نے حج کیا تو وہ حج فرض کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد حج کیا اس نے تو اب 12 سال کے اندر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے 12 سے 15 کے درمیان، اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر بالغ ہو گیا وہ اور اس کے بعد اس نے حج کیا، اگرچہ اپنے پیسوں سے نہیں کیا، والدین کے پیسوں سے کیا، لیکن جب حج مطلق حج کی نیت سے حج کیا یا حج فرض کی نیت سے حج کیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ حج فرض اس کا جو زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ والد صاحب نے کروا دیا، جی کسی نے بھی اگرچہ کروا والد دیا، صاحب نے کروایا ہو، جب بھی تو پیسہ نہیں خرچ اس کیا۔ کا پیسہ خرچ نہ بھی ہوا ہو تو بھی جو ہے وہ حج ادا ہو جائے گا۔ اچھا ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں مطلب ہم کہیں کہ والد بھی نہیں کروا رہے، کوئی بھی نہیں، کمپنی نے کروا دیا، کسی کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا، اور وہ ہوتے بھی غریب ہیں، یعنی کمپنی میں ایک عام ملازم تھا، اس کا سیٹھ نے بھیج دیا، کسی نے بھیج دیا، تو اب بعد میں اگر جب امیر ہو جائیں، صاحب استطاعت ہو جائیں، دوبارہ حج کن سے ہوگا؟ نہیں، دوبارہ ان کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ حج کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے پیسوں سے کریں چاہے کسی اور کے پیسوں سے، ایک تو کرنا یہ ہے کہ آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی اور کا، تو حج بدل تو آپ کا حج نہیں ہوگا، وہ تو اسی کا حج ہوگا جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے ہمارے عام طور پہ حج بدل نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یا ویسے کسی کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، جیسے کمپنی کے لوگ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، تو وہ حج آپ نے کیا تو آپ نے حج نفل کی نیت نہیں کرنی، بس مطلق حج کی یا حج فرض کی نیت سے آپ حج کریں گے تو آپ کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ بہت مال و دولت صاحب ثروت بھی ہو گئے، صاحب استطاعت بھی ہو گئے حج لازم ہونے کے اعتبار سے، تو بھی آپ پر دوبارہ حج لازم نہیں ہوگا، وہ پہلا حج ہی کافی ہوگا۔ ٹھیک جی مزید زید محمود کریم بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا، نماز کے دوران کان میں کھجلی کرنا، داڑھی کو سیٹ کرنا، کپڑوں کو سیٹ کرنا، ایسی حرکتیں کرنے سے نماز فاسق ہو جائے گی یا نماز ہو جائے گی، یا اس کا کیا بیان ہے؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع نماز کی روح ہے، اصل ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز میں عمل قلیل کرنا، بلا عذر شرعی عمل قلیل کرنا مکروہ تنزیہی، یعنی کوئی بھی چھوٹا موٹا جو ہے وہ عمل کیا، خارش ہوئی، آپ نے جو ہے وہ کھجا لیا،
کہ دور سے دیکھنے والا اس شخص کو نمازی ہی تصور کرتا ہے، اور ایک رکن کے اندر یہ عمل آپ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اگر تیسری مرتبہ بھی کر لیا تو ایسی صورت کے اندر آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل قلیل بھی اگر آپ 3 مرتبہ کر لیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ عمل کثیر کرنا، کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو دور سے دیکھنے والا اس کو نمازی تصور نہیں کرتا، تو وہ چیز 1 مرتبہ بھی اگر پائی جائے گی تو نماز کو توڑ دے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمل قلیل ہے کہ آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ ویسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ جناب داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، داڑھی کے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، کپڑے بلا وجہ جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ، کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نماز کے اندر عبث اور فضول کاموں کے اندر مصروف ہیں، آپ کھیل کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں، جبکہ نماز جو ہے وہ ان باتوں کو شایان نماز کے نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہیں، تو لہٰذا اگر ایسے اعمال آپ نے کیے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، جس کا لوٹانا آپ پر واجب ہو۔ یعنی نماز کے اندر جان بوجھ کر قصدن ایسے عبث کام، یہ عبث میں ہی آئے گا؟ بالکل عبث میں آئے گا، اور کئی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بعض لوگوں کو داڑھی سے جو ہے وہ بالوں سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو یہ ہے کہ جناب اٹھتے بیٹھتے جب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ قمیص کو ہی سیٹ کیے جا رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی اس کا کونا جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں، کبھی اور کچھ کہ جناب سلوٹیں نہ پڑیں، کاٹن کے سوٹ جو ہے اس کی پریس خراب نہ ہو، یا ویسے جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہاتھ لگانے کی ان کی عادت ہے کہ موبائل جیب میں ہے تو اب بار بار موبائل کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو یوں اس طرح کی چیزیں جو کہ عبث ہیں، اس کے اندر مشغول ہونا یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ کل ہی میں وہ احیاء العلوم پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک روایت نمازوں کے حوالے سے بڑی پیاری روایتیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمی نماز شروع کرتے ہیں، ان کے رکوع اور سجود دونوں کے ایک ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی دونوں کی نماز میں۔ یہاں پہ شارحین نے اور لکھا، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی اسے بیان فرمایا کہ یہ جو دونوں کی نماز کا یہ فرق کیا جا رہا ہے، یہ خشوع خضوع کے اعتبار سے رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف یہ اشارہ فرمایا کہ ان کی جو نمازوں میں وہ فرق ہے، بظاہر رکوع اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، سجدہ اس نے بھی کیا، اس نے، لیکن جو دل کی حاضری ہے اور قلب کے ساتھ نماز کو، دل کی حاضری کے ساتھ اپنے تصورات اور خیالات دنیاوی سب ختم کر کے نماز کی طرف توجہ کر کے جب اس کو ادا کیا جا رہا ہے، تو سبحان اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب پھر وہ کتنا ہوگا۔ تو اس لیے نماز کے اندر عبث چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نماز میں توجہ بھی پوری کامل طریقے سے وہ نماز کی طرف لگانا اور اس طرف رہنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے 2 بھی نفل ایسے پڑھے کہ جو اس کے علاوہ کوئی دل میں اور کھٹ کے اس کے نہیں آئے، کچھ اور طرف اس کے توجہ نہیں گئے، جو مفہوم عرض ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس لیے نماز میں جب آدمی اس طرح کی چیزیں نہیں سوچے گا، ظاہراً بھی عبث کاموں سے بچے گا اور دل دماغ کو بھی نماز کی طرف رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکات وہ خوب پائیں گے۔ مزید سوال۔ میرا نام محمد رضوان ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بھانجی کی جو اولاد ہوگی وہ محرم ہوگی یا غیر محرم؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، بھانجے کی اولاد، ہاں یہ عمر کا ہے، انہوں نے بھانجے کی عمر، چلے ہم اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ آپ کوئی خالہ ہیں تو وہ اپنے بھانجے کے ساتھ اگر جا رہی ہے، عمرے پر جو وہ جا رہی عمرے پہ ہے یا جا رہی جو ہے، تو حج پہ اس میں جا بھی رہی ہے، عمر کو کتنا دیکھا جائے گا یا کس اعتبار سے؟ اس کے اندر بھانجے کے ساتھ جا رہی ہے یا بھانجے کی اولاد کا انہوں نے جو ہے وہ کہا، تو دیکھیں اس کے اندر جو محرم ہے اس کا کم از کم جو ہے وہ بالغ ہونا یا مراہق ہونا۔ اچھا، بھانجا اور ان کی اولادیں سب محرم ہی ہیں جی، اس خالہ کے لیے، اس خالہ کے لیے، تو اس کا بالغ ہونا یا مراہق ہونا ضروری ہے۔ مراہق سے مراد کیا ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کا اسٹارٹ ہو چکا ہو، جیسے لڑکے کے لیے 12 سال ہے، تو 12 سال کا اگر جو ہے وہ بھانجا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ ان کا محرم بن سکتا ہے، یا بھانجے کا بیٹا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ان کا محرم بن سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ شرعی سفر پر جا سکتی کوئی حرج نہیں۔ جی مزید، اچھا مراہق کے اندر یعنی جو قریب با بلوغ ہے، قریب با بلوغ جو ہے وہ ہے اس کی 12 سال 12 سال، یعنی کم از کم یہ منیمم جو لمٹ ہے وہ 12 سال۔ تو اس میں کچھ اور بھی دیکھیں گے، جیسے کہ
جس سے کوئی کسی طرح کی وہ خود بھی محفوظ رہ سکے، عورت بھی محفوظ رہ سکے، اور یہ بھی اس کی معاونت کر سکے کہ اس طرح کے جو اب معاملات. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو وہ بچہ ہے. اب اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ بالکل سمجھدار ہے، 12 سال کی عمر کا بچہ سمجھدار جو ہے وہ ہوتا ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بڑے مردوں کی طرح تو حفاظت نہیں کر سکتا، صحیح. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سمجھدار ہے، چیزیں جانتا پہچانتا ہے، اور عورت کو اس کے ساتھ سفر کرنے میں دیگر فتنوں کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اطمینان ہے، تو اب وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے. ورنہ اگر اس کو یہ ہے کہ میں اس بچے کو لے کے تو جا رہی ہوں، لیکن میں جس راستے پر جا رہی ہوں وہاں فتنے بہت ہیں جس میں یہ میری حفاظت جو ہے وہ نہیں کر سکے اور اس کو ہی سنبھالنا پڑنا، اس کو ہی سنبھالنا پڑے گا، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ کفایت نہیں کرے گا. ٹھیک. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ چادروں کے کناروں کو ملا کر سلائی کیا ہوا احرام پہننا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. چادروں کے کناروں کو ملا کر، یعنی کنارے جو ہے وہ ایک ہے، جیسے پیکو کے طور پر جو ہے وہ سائڈ کے کنارے جو ہے وہ ہیں، تو وہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ سلا ہوا جو ہے وہ نہ ہو، کنارے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں. لیکن ایک اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اس کو آپ نے سی دیا ہے تو وہ تو خلاف سنت ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے تو جو ہے وہ بغیر سلا ہوا ہی، لیکن سائڈ میں کنارے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کے پیکو کروا دیے ہیں یا موڑ دیے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی وہ، لیکن اگرچہ اس میں کوئی دم نہیں ہے. جی اس میں کوئی دم وغیرہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اسی طرح 2 چادریں ملا کر ایک بنا لی. جی ہاں، یعنی وہ پورا ایک ہی ہے تو ایک ہی، ہاں، سلا ہوا نہیں ہے کپڑوں کی طرح کہ فولڈ، یعنی وہ گولائی میں سلا ہوا نہیں ہے. وہ چھوٹے کپڑے تھے، ان کو 2 کو آپ نے جو وہ سلا کر جو ہے وہ سلوا کر ایک لمبی چادر جو ہے وہ بنا لی، وہ چاہے تہبند کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے یا اوپر پہننے کے طور پہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ بغیر سلا ہوا ہی جو ہے وہ اس طور پہ بھی بغیر سلا ہوا ہی لے، بغیر سلا ہوا، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. کچھ SMS ہیں اور ہیں تو کافی زیادہ، تو کچھ انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں شامل کرتے ہیں. بچہ 14 سال کا ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل ہو یا فرض ہو؟ بالغ افراد اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. نابالغ ہے تو جب تک 15 سال کا نہیں ہے تو اس کے پیچھے بالغ افراد نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ ہی فرض پڑھ سکتے ہیں. البتہ نابالغ افراد جو ہے وہ نابالغ بچے کے پیچھے اقتداء کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کی 5 رکعتیں پڑھ لی تو کیا حکم؟ اگر چوتھی رکعت کے اوپر آپ نے قاعدہ کیا تھا اور آپ پھر 5ویں بھی آپ نے پڑھ لی، تو اب حکم تو یہ ہے کہ آپ ایک اور رکعت ملا لیں اور آخر میں پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیں. تو یوں پہلی 4 رکعت جو ہے وہ آپ کی فرض ہو جائیں گی، آخری 2 جو ہے وہ نفل ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے چوتھی پر قاعدہ نہیں کیا تو 5ویں کا سجدہ کرتے ہی جو ہے وہ آپ کے فرض جو ہے وہ باطل ہو گئے. اب ایک رکعت تو جو ہے وہ اور ملا لیں، لیکن یہ نفل ہوں گے، آپ کے فرض نہیں ہوں گے، فرض آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک. مزید. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ احرام میں موزے پہن سکتے ہیں؟ اچھا مزید. میرا سوال یہ ہے کہ نیو مینا میں قیام سے سنت چھوٹ جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ احرام میں موزے استعمال خواتین پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے جو ہے وہ منع ہے. تو مرد کے لیے چونکہ جو ہے وہ اپنے ٹخنے کی جو ہڈی ہے اس کو جو ہے وہ ابھار والی ہڈی کو ظاہر کرنا ضروری ہے، تو اس لیے مرد جو ہے وہ موزے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا. کیا کہنے، مرد کو بھی اگر ٹھنڈ لگ رہی ہو بعض کا، تو وہاں پہ بھی ایسی جی کیفیت ہو جاتی ہے، خاص طور پر مسح کے مقام پر جو ہے وہ صفا زیادہ مروہ ہو کی جاتا ہے. صحیح میں اس طرح کی ٹھنڈک میں، تو پیک موزے استعمال نہ کرے. اگر کسی کا واقعی ایسا عذر ہے وہ تو پھر عذر ہے تو اس کے مطابق ہماری ویڈیو بھی موجود ہے مدنی چینل کی بھی، اس کے اندر پورا بیان کیا گیا ہے کس طرح آپ جو ہے وہ پیر کے کس حصے کو آپ کو کھلا رکھنا ضروری ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر کوئی موزہ اس طور پر آلٹر کروانا پڑے گا آپ کو کہ نہ اس بھی کے ہو اندر موزہ، جو ہے کوئی وہ اچھی چپل، نیو چپل یا کوئی جیسے نیو چپل غیر استعمال شدہ وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 پٹیوں والی جو ہے وہ پہن لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کو نیچے سے فرش سے جو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو آسانی رہے گی. اچھا بعض موزے وہ ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے کچھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا. ایک موزہ تو ہے کہ جس کو پنڈلی سے اور ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا. ایک موزہ وہ کہ جس کے مسح کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ بیچ میں اس کا وسط ویسے، تو وہ بھی ناظرین کرام نارمل یوں نہ سمجھے کہ اس کا وسط درمیانی حصہ کٹا ہوا ہے، بلکہ اس کو آپ پہنیں اور پہن کر آپ چیک کریں، اور یا کسی مفتی صاحب کو باقاعدہ اس کی پکچر دکھا دیں. ہر ایک کے پاؤں کے مطابق اس کا ایسے نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی تقریباً وہ اتنا کفیل سا حصہ چھپ جاتا ہے اس میں،
وہ بھی چھپ جاتا ہے. دوسرا یہ جو ٹخنے کے پاس سے اور جو یہ ایڑی کے پاس کے حصے کو وہ جو کور کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بغیر وہ اس کے اوپر ٹکے گا نہیں آپ کے جو موزہ جو ہے وہ اسی سے تو گرپ اس کی آتی ہے تو وہ بھی چھپ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس ہڈی اس سے وہ ہڈی چھپ رہی ہوتی ہے جو پیچھے تک جو ہے وہ ہڈی آ رہی ہے تو لہٰذا اس کو بھی ظاہر رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے اس کا جو آپ نے بھی کہا کہ 2 پٹی والی چپل جو ہے وہ صاف ستھری چپل استعمال کی جائے وہاں پہ اگر صفا مروہ میں آپ کو حاجت ہے تو وہاں، ورنہ وہاں بھی حاجت نہیں ہے تو پھر وہاں بھی نہ کریں. اور اسی طرح ہی آپ صفا مروہ یعنی وہ صحیح جو ہے وہ ادا کریں. کہ اس سے پہلے نیو منا کے حوالے سے بھی سوال تھا. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں سنت تو جو منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ، یہ تمام وہ جگہیں ہیں جن کی جو حدود ہیں یہ مقرر فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. ان میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اب جو نیو منا ہے وہ مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ ہے تو بہرحال اس میں قیام سے سنت جو قیام منا کی ہے وہ تو ادا نہیں جو ہے وہ ہوگی. تو اس لیے اب اگر کسی کے خیمے وہاں پر ہیں تو اس کو چاہیے جتنا ممکن ہو حتی الامکان وہ جو اولڈ منا ہے اس میں آ کر جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ گزارے اور بہرحال جو ہے وہ پھر اس کے بعد سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ واپس جو ہے وہ اپنے خیموں میں چلے جائے اگرچہ وہ نیو منا کے اندر ہوں. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نگہبان استعمال کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. شکریہ. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نگہبان رب تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے. جی حفاظت کرنے والا اللہ پاک جو ہے وہ کے لیے لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک میسیج ہے کہ معلمہ کو اپنے مخصوص پیریڈ کے ایام میں جو پڑھانے میں جو رخصت ہے تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور کتنی رخصت ہے؟ جی معلمہ کو ایام حیض و نفاس میں پڑھانے کی اجازت ہے مگر وہ لفظ توڑ کر یا کلمہ کلمہ کر کے پڑھائے. جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اب اس کو وہ یوں پڑھائے گی الحمد للہ رب العالمین یا ہجے کر کے جو ہے وہ پڑھائے. اور ان دونوں پڑھانے میں وہ نیت بھی ساتھ میں یہ کرے کہ میں قرآن کریم نہیں پڑھا رہی بلکہ میں حروف مفردات ہجے کی صورت میں یا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ عربی کے پڑھا رہی ہوں اس نیت کے ساتھ. تو قرآن نہ پڑھانے کی نیت کرے اور اس طرح وہ پڑھائے کہ یا تو ہجے کر کے پڑھائے یا پھر جو ہے وہ ایک ایک کلمہ توڑ کر پڑھائے. اور یہ اجازت صرف معلمہ کو ہے، طالبہ کو نہیں ہے. صحیح. پڑھنے والے کو نہیں. پڑھنے والی کو نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح پڑھے. اب وہ ان ایام میں کیا کرے تو مدرسے میں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طرح کی بچوں کو ان ایام کے اندر دیگر چیزوں کو یاد کرنے میں مسائل نماز ہیں، مسائل اور دیگر چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائے معصورہ ہیں، کلمہ شریف ہیں. تو یوں جو اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں مصروف رکھا جائے بچوں کو تاکہ ان ایام میں وہ بچیاں وہ چیزیں پڑھ سکیں. یعنی بچیوں کا مدرسہ ہے تو اس میں ایک کلاس ایسی بھی جس میں یہ تبھی تو ہوگا نا ایسے. یعنی ایک کلاس میں 2 بچیاں ہیں، پھر 2 بچیاں ہیں، پھر اس طرح مل ملا کے 10-12 ہیں تو ان کو کچھ اور ایکٹیویٹی. ان کو کسی اور. اچھا اگر ایسا نہیں ہوتا گھروں میں بھی جیسے کچھ ٹیچرز ہیں پڑھانے آ جاتی ہیں یا آن لائن پڑھاتی ہیں تو اس میں تو چلیں آن لائن میں تو اس طرح کی مصروفیت رکھی. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے سبق سن کے صرف اپنا یاد کرتی رہیں. دل میں جو ہے وہ یاد کر سکتی ہیں دوسرے کا پارا سننے کے بجائے. ہاں دوسروں کا جو ہے وہ سن لیا لیکن وہی کہ جب غلطی آئے گی تو اب وہ پھر اس وقت بتا نہیں سکے گی اس کو. صحیح. یہ تو کہہ دے گی کہ بھئی کوئی لفظ جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے اب وہ جو ہے اچھا پھر چھو بھی نہیں سکتی قرآن کریم جو ہے وہ اگر قرآن کریم جو ہے مصحف موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ چھو بھی جو ہے وہ نہیں سکتی بلا حائل. تو ایسی ہاں اب یہ کہ جیسے اس کے اوپر ہے موبائل کے اوپر ہے یا ٹیبلیٹ کے اوپر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اب وہ ایسی صورت کے اندر اس کو اس سے دیکھ کر سن سکتی ہے اور غلطی آنے پر وہ اس کو دکھا دے کہ بھئی دیکھو یہ پڑھ رہی ہو تم اس میں جو ہے وہ غلط ہے. یا ویسے اس کو اپنا سبق یا اپنی پرانی منزل کو ریوائز جو ہے وہ کرنی ہے تو اس میں پھر اس نے جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ لگا لی آڈیو اور وہ سن رہی ہے. مگر وہی احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ جب اس طرح کے دیکھیں حافظ ہوتا ہے ہمیں بھی اندازہ ہے ہم بھی حافظ ہیں کہ جب ہوتی ہے نا تو ساتھ میں خود بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ سننے کی وجہ سے پھر خود پڑھنا شروع کر دے کہ پڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس کا اہتمام ضروری ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء
کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ